اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی انداز میں درود پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو آج میں بات کروں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں، کہ اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور کس طرح ہم درود شریف پڑھ کے جو ہے وہ بینیفٹس لے سکتے ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ درود شریف ایمان پر موت کا سبب ہے، درود شریف ایمان والی زندگی کا سبب ہوتا ہے، درود شریف شفا دیتا ہے، درود شریف غموں سے نجات دیتا ہے، درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دیتا ہے، درود شریف اللہ کی محبت دیتا ہے، درود شریف تمہیں تر و تازہ رکھتا ہے، درود شریف تمہیں ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ کی رحمت دیتا ہے، درود شریف تمہیں اللہ والوں کے قریب کر دیتا ہے، درود شریف تمہارے چہرے کو روشن کر دیتا ہے، درود شریف تمہیں تمہاری قبر کو روشن کر دیتا ہے، درود شریف تمہارے حشر کو روشن کر دیتا ہے، درود شریف تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، درود شریف پڑھنے والا جنت کے راستے پر رہتا ہے، درود شریف پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، درود شریف پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، درود شریف پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کل ٹوٹل میں نے 15 آپ کو گنائے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، بہت فائدے ہیں، یعنی کہ مطلب کہ میں اگر فائدے پڑھتی جاؤں، فائدے گناتی جاؤں تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن درود شریف کے جو فائدے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور درود شریف کی فضیلت کو لے کر ایک حدیث ہی اس کے لیے کافی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، صحابی حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا، حضور آپ نے بہت زیادہ درود شریف کی برکت بیان کی ہے، تو میں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں دعا مانگتا ہوں تو میں اپنی دعا کے 4 حصے کر لیتا ہوں۔ پہلے حصے میں آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں اور باقی 3 حصے میں پھر اپنی دعائیں کرتا ہوں۔ فرمایا، صحابی بہت اچھا کام کرتے ہو، مجھ پر درود شریف سے آغاز کر دیا، لیکن ایسا کرو کہ درود شریف زیادہ کر دو۔ صحابی چلے گئے، کچھ عرصہ گزر گیا، پھر آئے، فرمایا، حضور اب تو عجیب بات ہو گئی ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا بڑھا دو، تو میں نے 2 حصے درود شریف کر لیا ہے اور 2 حصے اپنی دعائیں مانگتا ہوں۔ فرمایا، بہت اچھا کیا، لیکن صحابی درود بڑھا دو۔ اٹھے اور کہا، جی اب ایسا ہی ہوگا، چلے گئے۔ پھر کچھ دن بعد آئے اور فرمایا کہ اب میں نے 3 حصے درود کر دیا ہے اور 1 حصے میں اپنی دعائیں مانگتا ہوں۔ تو پھر وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ پھر آئے، چہرہ اس وقت حدیث میں آتا ہے روشن تھا۔ فرمایا، حضور اب تو ہاتھ اٹھاتا ہوں، صرف آپ پر درود ہی پڑھتا رہتا ہوں، کوئی دعا نہیں مانگتا۔ اب یہ مستند ترین حدیث آپ نے سنی ہے، صرف یہ سنا کے آپ بھول جائیں، یہ نہیں کریں، بلکہ ان کی نظر سے بھی دیکھیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا تھا۔ فرمایا، صحابی مبارک ہو، اب تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ کو، اللہ ہر شے تجھے بغیر مانگے ہی عطا کرتا جائے گا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند بھی آ گئی، اب تجھے بغیر مانگے ملے گا، اور اپنے اندر ایمان سے اس لیول پر پہنچ جاؤ کہ اگر میں نے درود پڑھ دیا ہے نا، تو میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کی برکت سے اب سب کچھ مجھے ملنے والا ہے۔ تو درود شریف میں درود خضری کو، ویسے تو بہت سارے درود ہیں، لیکن یہ کہ درود خضری اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں، اور اب تو خیر 12 ربیع الاول بھی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس درود شریف کو نہ بڑھا دیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند ترین حدیث ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان صحابی کو یہ بتایا ہے کہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہیں خود ہی مل مانگے سب کچھ ملتا جائے گا۔ تو ہمیں درود شریف کو اپنی روزانہ کی روٹین میں
شامل کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. وما علینا الا البلاغ المبین.